الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم سب نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام بھی سنا ہے، ان کی سیرت کے مبارک قصے بھی سنے ہیں۔ آج میں آپ سے عرض کروں گا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب خلافت سنبھالی تو سب سے پہلا دن انہوں نے کیسے گزارا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کا پہلا دن کیسا تھا۔ ابن عساکر اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفات الصفوہ کے اندر یہ نقل کیا ہے سہل بن یحییٰ محمد المروزی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ یحییٰ نے یہ بتایا کہ ان کو عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز نے بتایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو دفن کیا، دفن کر کے اس کی قبر سے نکلے تو دیکھا کہ زمین لرز رہی ہے اور کسی چیزوں کے سواریوں کے دوڑنے کی آوازیں ہیں اور ایک شور ہے۔ تو پوچھنے لگے یہ شور کس چیز کا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ امیر المؤمنین یہ خلافت کی سواریاں ہیں جو آپ کے لیے لائی گئی ہیں تاکہ آپ ان پر سوار ہوں۔ تو کہنے لگے میرے لیے یہ سواریاں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ ان کو مجھ سے دور کرو اور میرا خچر میرے قریب کرو، میں اسی پر سوار ہوں گا۔ وہ خچر ان کے قریب کیا گیا، اس پر سوار ہوئے۔ جب وہ سوار ہوئے تو ان کے سامنے جو پولیس والوں کا کمانڈر تھا نیزہ لیے ان کی حفاظت میں، ان کے استقبال میں آگے آگے چلنے لگا۔ تو فرمانے لگے دور ہو جاؤ، میں اور تم کیا تعلق ہے؟ میں ایک عام مسلمانوں کا فرد ہوں، مجھے یہ پروٹوکول نہ دو۔ چنانچہ اسی حال میں امیر المؤمنین اپنے خچر پر سوار نکلے، لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، سارے لوگ مسجد میں جمع ان کے پاس۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اے لوگو، یہ خلافت کا معاملہ میرے اوپر آزمائش ہے اور اس میں میری کوئی رائے نہیں ہے اور میں نے اس کو طلب نہیں کیا ہے اور مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا ہے، مسلمانوں کا اس میں مشورہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس بوجھ کو جو بیعت کا تمہارے گلوں میں ہے میں واپس لیتا ہوں، میں اتارتا ہوں ان کو تمہارے گلوں سے۔ اب تم اپنے لیے خود کسی بندے کو امیر المؤمنین منتخب کرو۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سب چیخ پڑے اور کہنے لگے قد اخترناک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور ہم اس بات پہ راضی بھی ہیں کہ آپ ہمارے امیر المؤمنین بنیں۔ جب عمر نے یہ آوازیں سنی تو جان لیا کہ بھائی لوگ ان کے خلافت پر راضی ہیں۔ اب انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی تسبیح بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا سب سے پہلا خطبہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق۔ فرمانے لگے اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ اللہ کے تقوی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کا تقوی سب سے اوپر ہے۔ اے لوگو آخرت کے لیے عمل کرو، اس وجہ سے کہ جو آدمی آخرت کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو رب تعالی اس کی دنیا کی ساری مصروفیات، سارے معاملات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کرو، اللہ کریم تمہاری اعلانیہ باتوں کو پاکیزہ بنا دے گا، اور موت کو کثرت سے یاد کرو اور اس کی خوب تیاری کرو پہلے اس سے کہ تم پر وہ آ جائے اور وہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ اور لوگوں سنو، اس امت نے کبھی اختلاف نہیں کیا، یہ مانتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ مانتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس امت نے جب بھی اختلاف کیا، جس وجہ سے بھی اختلاف کیا، تو وہ مال، دراہم و دنانیر کی وجہ سے اختلاف کیا۔ سن لو اللہ کی قسم، میں کسی کو بغیر ناحق کسی کو مال نہیں دوں گا اور جس کا حق بنتا ہوگا میں اس کو منع نہیں کروں گا۔ پھر آواز بلند کی، سارے لوگوں نے سن لیا، فرمانے لگے اے لوگو جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ تم جب تک مجھے اللہ کی اطاعت کرتے دیکھو تو تم میری اطاعت کرنا، اور جب تم دیکھو کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں تو پھر میری تم پر کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یہ خطبہ ارشاد فرمایا
اور ممبر سے اترے اور حکم دیا کہ پردوں کو اٹھاؤ۔ پردے ہٹائے گئے تو وہاں پر رنگ برنگے قیمتی خلفاء کے لباس پڑے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آگے تشریف لائے اور ان لباسوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو بیچ دو اور ان کی قیمت مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دو۔ پھر تھکے ہوئے تھے، جانے لگے کہ جا کے دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر لیں۔ آرام کرنے کے لیے نکلنے لگے تو عجیب قصہ ہوا۔ ان کے بیٹے عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز آئے، آ کے کہنے لگے امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا میں چاہتا ہوں تھوڑا دوپہر کو آرام کر لوں۔ تو بیٹا حیرانگی سے کہنے لگا ابا جان آپ آرام کرنے چاہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک آپ نے مظلوموں کا حق ان کو لے کے واپس نہیں دیا ہے۔ تو عمر کہنے لگے بیٹا تمہیں پتہ ہے رات تمہارے چچا سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین میں رات سو نہیں سکا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں گا تو پھر میں مظلوموں کا حق ان کو دلوا دوں گا۔ تو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بیٹا عبد الملک رحمہ اللہ فرمانے لگے امیر المؤمنین آپ کب سے یہ سمجھنے لگ گئی ہیں کہ آپ ظہر تک زندہ بھی رہیں گے؟ تو جب باپ نے یہ جواب سنا بیٹے سے تو فرمانے لگے بیٹا میرے قریب ہو جاؤ۔ بیٹا قریب ہوا، ان کو گلے لگایا، پیشانی کے درمیان میں بوسہ دیا اور فرمانے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری پشت میں سے، میری نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے جو دین پر میرا تعاون کر رہے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں۔ چنانچہ آرام کیے بغیر اٹھے اور نکلے اور جا کے عدالت میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اعلان کروایا کہ جس مظلوم کا حق ہے کسی کے ذمے تو وہ آ جائے اور آ کے اپنا مقدمہ بیان کرے۔ سب سے پہلا مقدمہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مجلس میں جو آیا وہ کس کا تھا؟ ایک غیر مسلم، ایک مصری ذمی کا مقدمہ تھا جس کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں۔ آگے کہنے لگا امیر المؤمنین سبحان اللہ، امیر المؤمنین میں آپ سے اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، تورات اور انجیل نہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ۔ تو کہا وہ کیا ہے، مقدمہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ یہ جو عباس آپ کے پاس بیٹھا ہے نا، ولید بن عبد الملک کا بیٹا عباس، اس نے میری زمین غصب کی ہوئی ہے، ظلماً اس نے ہڑپ کی ہوئی ہے، یہ مجھے واپس لے کے دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ادھر کٹہرے میں آ جاؤ، بیٹھو نہیں، اب تم پر ایک مقدمہ ہے۔ وہ اٹھا آیا تو کہا تم کیا کہتے ہو ذمی کے بات کے بارے میں؟ تو کہا امیر المؤمنین یہ زمین تو میرے باپ ولید بن عبد الملک نے مجھے دی تھی اور میرے لیے تحریر بھی لکھوائی ہے۔ تو عمر کہنے لگے ذمی تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے امیر المؤمنین میں نے تو آپ سے اللہ کی کتاب کے متعلق سوال کیا ہے، کیا مجھے قرآن کا فیصلہ سنا دیں؟ کیا کوئی بادشاہ کسی کی زمین کو ناحق اپنے بچوں میں تقسیم کرتا پھرے گا، یہ جائز ہے؟ تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولید بن عبد الملک کی کتاب سے قرآن زیادہ حقدار ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اس کی اتباع کی جائے۔ عباس اٹھو اور اس کی زمین واپس کرو۔ زمین واپس کی گئی اور جو لوگوں کے مظلوموں کے حق تھے ان کو دلوائے گئے۔ جب یہ بات خوارج کو پہنچی کہ عمر بن عبدالعزیز ایسے فیصلے فرما رہے ہیں، ان کی سیرت پہنچی تو سب اکٹھے ہوئے، خارجی سارے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس انسان سے لڑنے کا ہمارا حق نہیں ہے، ہمیں مناسب نہیں ہے۔ جب یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سیرت اور فضائل کی باتیں ولید بن عبد الملک کے دوسرے بیٹے عمر کو پہنچیں تو عمر یہ کون تھا؟ عمر کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عیاش انسان تھا اور گانا گانے کے آلات کو حلال سمجھنے والا اور شراب و کباب کا عادی، اور ابن عساکر کہتے ہیں کہ اس کو بنو امیہ کا سانڈ کہا جاتا تھا، بس عیاشی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز تو مشہور ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے ایک خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو۔ اس خط میں کیا تھا؟ سب سے پہلے اس نے کہا کہ عمر تم اپنے سے پہلے خلفاء کے نام پر ایک دھبا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز
رحمہ اللہ کی خلافت کا یہ پہلا دن ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکوین سے فارغ ہوئے، مسجد میں آئے، آ کے اعلان کیا کہ میں یہ خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں، چونکہ اس میں مسلمانوں کا مشورہ داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ تو ساری مسجد والے چیخ اٹھے اور کہنے لگے امیر المؤمنین ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور ہم اس بات پہ راضی بھی ہیں۔ پھر عمر رحمہ اللہ نے خلافت کو سنبھالا اور ممبر پر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ دینے کے بعد جب ممبر سے نیچے اترے، گھر جانے لگے آرام کرنے کے لیے، تو رستے میں بیٹا مل گیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز۔ کہنے لگا امیر المؤمنین ماذا تريد ان تصنع؟ ابا جان، امیر المؤمنین اب کیا کرنے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر کہنے لگے بیٹا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آرام کر لوں، تھکا ہوا ہوں۔ تو بیٹا کہنے لگا عمر، امیر المؤمنین، ابا جان کیا آپ نے مظلوموں کے حق ان کو واپس دلوا دیے ہیں کہ آپ جا کے آرام کرنے لگے ہیں؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہارے چچا سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین میں ساری رات میں مصروف رہا، سو نہیں سکا ہوں، تھکا ہوا ہوں، چاہتا تھوڑا سا آرام کر لوں اور ظہر کے بعد میں مظلوموں کے مقدمات سنوں اور ان کے حق ان کو واپس کر دوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا، کیا بیٹا تھا، بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ کو کب سے یہ علم ہو گیا ہے کہ آپ زندہ بھی رہیں گے اگلی گھڑی کے نہیں؟ آپ کو علم ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ جواب سنا، جن کے باپ عمر بن عبدالعزیز ہوں تو بیٹے بھی تو عبد الملک جیسے ایسے خوبصورت ہوں گے، تو کہا ادنو منی، قریب ہو جاؤ۔ تو قریب ہوئے، ان کو گلے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری نسل میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو دین پر میری مدد کر رہے ہیں، میرا تعاون کر رہے ہیں۔ آرام نہیں کیا ہے، آرام کیے بغیر نکلے، عدالت میں آئے اور اعلان کروایا کہ بھائی جس کسی کا حق ہے وہ آئے اور آ کے اپنے حق کے بارے میں بتائے، اس کا حق واپس دلوایا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ وہ کس کا آیا؟ مصر کے ایک غیر مسلم ذمی کا مقدمہ، ایک بابا جی جن کی داڑھی بھی سفید ہے، ذمی غیر مسلم، اور سر کے بال بھی سفید۔ آگے سب سے پہلی بات جو کہی، غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے، سب سے پہلی بات، عمر میں تم سے اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلہ کروانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا مقدمہ بیان کرو۔ کہا یہ جو عباس آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے، عباس بن ولید بن عبد الملک، کہا اس نے میری زمین پر ناحق قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگا عباس کھڑے ہو جاؤ، کٹہرے میں آ جاؤ، اب تم شہزادے نہیں ہو، ادھر میدان میں آؤ۔ تو پوچھا تم کیا کہتے ہو اس ذمی کے دعوے سے متعلق؟ تو عباس کہنے لگا کہ امیر المؤمنین یہ جس زمین کا کہہ رہا ہے نا، وہ زمین تو ولید نے، میرے باپ نے مجھے لکھ دی تھی اور مجھے اس کا مالک بنایا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز ذمی کی طرف متوجہ ہو کہ ذمی اب تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو عمر نے کہا کہ ولید بن عبد الملک کا لکھا ہوا وہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ قرآن اس چیز کا زیادہ حقدار ہے، اس چیز کے لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ عباس اٹھو اور اس بندے کی زمین کو واپس کرو۔ سب سے پہلا مقدمہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نمٹایا وہ ایک ذمی کا تھا، اور کس سے لے کے حق دیا؟ ایک ریاست کے وزیر سے۔ عباس جو ریاست کا وزیر ہے اس سے حق لے کے واپس دلوایا۔ ایسی ریاستیں تھیں۔ پھر یہ عمر بن عبدالعزیز اس چیز کے حقدار تھے کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ یہ اس چیز کے حقدار تھے کہ ان کے زمانے میں کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ یہی بندہ اس چیز کا حقدار تھا کہ ایک بھیڑیا بکری کو پکڑتا ہے تو چرواہا بیٹھ کے رونے لگتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، ایک بکری کے جانے کی وجہ سے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں بکری کے جانے پہ نہیں رو رہا ہوں۔ کہا پھر کس چیز پہ رو رہے ہو؟ کہا میں رو رہا ہوں کہ
عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم جب سے عمر آیا تھا کبھی بھیڑیے نے بھی میری بکریوں پر ناحق حملہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمر ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور تم نے ان کی سیرت پر عمل نہیں کیا ہے، اور یہ سب کیوں؟ تم ان سے بغض رکھتے ہو، اور تم ان کی اولاد سے بغض رکھتے ہو، اور تم نے رشتہ داریوں کو توڑ دیا حالانکہ اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، اور تم نے قریش کے اموال اور ان کی وراثت کے اموال سارے تم نے بیت المسلمین میں بیت المال کے اندر جمع کر دیے، اور یہ تم نے سارا ظلمن کیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا تم ان حرکتوں سے باز آؤ گے۔ یہ خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ خط پڑھا تو جواب میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے امیر المؤمنین اللہ کے بندے عمر بن عبدالعزیز سے کی طرف سے عمر بن ولید بن عبد الملک کی طرف۔ سلامتی ہو رسولوں پر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد مجھے تمہاری کتاب پہنچی ہے اور میں تمہیں اچھا جواب دوں گا۔ سب سے پہلی بات اے ابن ولید، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں بنانا جو کہ محلے کی باندھی تھی، وہ ہمس کے بازار کے اندر وہ مصر کے بازار کے اندر چکر لگایا کرتی تھی، دکانوں کے اندر جایا کرتی تھی، مانگا کرتی تھی۔ پھر اللہ جانتا ہے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے کچھ لوگوں نے اس کو خرید لیا اور وہ تمہارے باپ کو ہدیہ کر دی، وہ باندھی تمہارے باپ ولید بن عبد الملک کو ہدیہ کر دی، اور تم اس سے حاملہ ہوئے اور تم اس کے پیٹ میں آئے اور برا حمل تھا تو، اور اس نے تمہیں جنا اور تم برے جنے گئے تھے، اور پھر تم پیدا ہوئے اور تم جابر تھے، ظالم تھے، ضدی تھے۔ تم مجھے ظالم سمجھتے ہو، میں تمہیں اور اہل بیت کو اللہ کے حق میں سے کیسے محروم کر سکتا ہوں، جو کہ حق اصل میں حق ہے قرابت والوں کا، مساکین اور بیواؤں کا۔ میں تمہیں کیوں اس حق سے محروم کروں گا؟ اور مجھ سے زیادہ ظالم اور اللہ کے عہد کو چھوڑنے والا تو وہ آدمی ہے، یعنی اشارہ تھا اس کے باپ ولید بن عبد الملک کی طرف، جس نے اپنے بیٹے عمر کو، اس جابر انسان کو، عمر بن ولید بن عبد الملک کو اردن کا ولی عہد، اردن کا گورنر مقرر کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے زیادہ ظالم اور اللہ کے عہد کو چھوڑنے والا تو وہ انسان ہے جس نے ایک بیوقوف بچے کو مسلمانوں کے لشکر پر ولی عہد مقرر کر دیا، گورنر مقرر، کمانڈر مقرر کر دیا، اور تم نے ان میں اپنی رائے کے مطابق فیصلے کیے، حالانکہ اور تمہیں مقرر کرنے میں اللہ کی رضا ملحوظ خاطر نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ تمہیں کیوں گورنر بنایا گیا؟ ایک باپ کی اپنے بچے کے لیے صرف محبت تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو خمس تھا، جو کہ غریب، فقیر، مساکین رشتہ داروں کا حق تھا، تیرے باپ نے سارا کا سارا وہ تجھے دے دیا، تجھے اس کا حقدار قرار دے دیا کہ خمس تم رکھ سکتے ہو۔ کتنے تم نے قسم کتنے تم نے اپنے خلاف مقدمہ کرنے والے قیامت کے دن جمع کر لیے ہیں، تم کیسے ان سے نجات پاؤ گے؟ تم اور تمہارا باپ کیسے ان سے نمٹو گے؟ اور مجھ سے زیادہ ظالم اور اللہ کے عہد کو چھوڑنے والا تو وہ انسان ہے جس نے حجاج بن یوسف کو عامل مقرر کیا، جس نے محترم خون کو بہایا، جس نے مسلمانوں کے مال جو محترم تھے وہ لیے۔ اور مجھ سے زیادہ ظالم اور اللہ کے عہد کو چھوڑنے والا تو وہ ہے جس نے قرہ بن شریک، ایک جاہل دیہاتی کو جو کہ پاؤں سے ننگا پھرا کرتا تھا، اس کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے مصر والوں کے اندر لہو و لعب اور شراب اور گانے بجانے کے آلات کی اجازت دی۔ مجھ سے زیادہ ظالم اور اللہ کے حد کو چھوڑنے والا تو وہ تھا جس نے عالیہ بربریہ کے لیے عرب کا خمس مقرر کیا، حالانکہ اس کا بنتا نہیں تھا، اور اس نے یہ مقرر کیا۔ یہ سارا خط لکھا، خط کے آخر پہ کہا کہ والسلام علینا، اور ہم پر سلامتی ہو، اور ظالموں کو اللہ کا سلام نہیں پہنچتا ہے،
اشارہ تھا کہ میں تم پر سلامتی نہیں کر رہا ہوں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم ظالم ہو، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ظالموں کے ساتھ محبت نہیں کیا کرتے۔ یہ خط لکھا اور عمر بن ولید بن عبد الملک کو بھیج دیا۔ یہ تھا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی خلافت کا پہلا دن، جس میں آپ نے دیکھا ان کے بیٹے کا ان کے ساتھ مکالمہ۔ جو آرام کرنے جا رہے تھے تو باپ کو لے کے مجلس میں لے کے آئے کہ مظلوموں کا حق ان کو لے کے دو۔ انہوں نے بیت المال کے بھر دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ پرانے خلفاء کے جو لباس تھے ان کو بکوایا، ان کا سمن جو تھا، ان کی قیمت بیت المال میں جمع کروائی۔ خلافت کی جو سواریاں تھیں ان کو بکوایا، مال بیت المال میں جمع کروایا، اور خود ایک خچر پر سوار ہوئے، خود پیوند لگے کپڑے پہنے۔ یہ تھے عمر بن عبد العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آج بھی ہمیں کوئی ایسا ہی عمر عطا فرمائے جو کہ مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، اور اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی قانون کو لاگو کرنے والا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔